اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی قوم میں فحاشی و عریانی کا رواج بڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ کلم کلا بے حیائی کرنے پر تل جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے درمیان طاعون اور اس جیسے ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے جو ان کی گزرے ہوئے پہلے قوموں کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ سنن ابن ماجہ۔ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج عالمی انسانیت میں نئی سی نئی بیماریاں سامنے آ رہی ہے۔ ان میں سے بہت سی بیماریاں تو ایسی ہے جن کا پہلے تو نہ کوئی تصور تھا اور نہ ہی ان کا نام کہیں سنا گیا تھا، اور بہت سی بیماریاں ایسی ہے کہ پہلے اگر کہیں اکا دکا کسی کو ہو جاتی تو وہ ایک انہونی عجوبے کی طرح ان کا شور مچ جاتا، لیکن آج وہی بیماریاں بستی بستی پھیل گئی ہے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ان تمام بیماریوں کو مذکورہ بالا حدیث نبوی کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عالم انسانیت میں جس رفتار سے فحاشی و عریانی بڑھتی جا رہی ہے، اسی رفتار سے ان بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 9 جنوری 2019 بی بی سی نے LGO نامی بیماری کا انکشاف کیا۔ یہ بیماری جنسی طور پر منتقل ہونے والی خطرناک انفیکشن ہے جو ہم جنسیت کی وجہ سے لگتی ہے، یعنی ہم جنس پرست لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ LGO مخفف ہے لمپو نیگرامو لوما وینیریم کا۔ LGO کی انفیکشن کے سبب غیر مستقل محاسے، پوشیدہ اعضاء پر السر کی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ بیکٹیریا جسم کے گلوٹین نظام پر بھی حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آنت سے جڑی بیماریاں ہو سکتی ہے اور پاخانے کی سنگین بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے LGO یورپ اور شمالی امریکہ میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر امرد پرستوں اور ہم جنس پرستوں میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی پین کلر اس بیماری کے شدید ترین دردوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور مریض چیخ چیخ کر بے شرمی اور اذیتناک موت سے دوچار ہوتا ہے۔ اکثر اس بیماری میں مبتلا لوگ اپنے آپ کو ہی ختم کر لیتے ہیں۔ یہ پوشیدہ اعضاء کی لاعلاج بیماری تصور کی جا رہی ہے۔ ان بیماریوں میں ایک مہلک بیماری ایڈز بھی تھی جس نے 1981 میں امریکہ میں جنم لیا، جس کا سبب صرف زنا اور جن سے بے راہ روی تھی۔ بیماری کی خطرناک اور خوفناک ترین صورت یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری میں مریض کی جسم سے ہر قسم کی قوت مدافعت یعنی بیماری کے خلاف طاقت ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کے بعد معمولی بیماری کا بھی انسان میں تحمل اور قوت برداشت نہیں رہتا، یہاں تک کہ ایک معمولی بیماری بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس بیماری میں مبتلا ہونے والے شخص کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا مسلمان معاشرہ یورپی معاشرے کی طرح جنسی آزادی سے پیدا ہونے والے ایڈز اور LGO بیماریوں سے اتنا متاثر تو نہیں، لیکن نہ جانے کتنی اسباب و عوامل ایسے ہیں جو اسی نہایت برقراری کے ساتھ گھسیٹ کر ان بیماریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ عفت و عصمت اور شرافت و اخلاق کی قدریں بہت تیز رفتاری سے مٹتی جا رہی ہے۔ بے پردگی، مرد عورت کا آزادانہ میل جول، سینما گھر، انٹرنیٹ، کیبل ڈش، مخلوط نظام تعلیم، گانے بجانے، رقص و ناچ اور ہر شعبہ زندگی میں عورتوں کا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا وغیرہ، یہ ایسے عوامل ہے جو ہمیں اس تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ بلکہ سب سے نمایاں اسمارٹ فون کا فتنہ ہے، جس کی وجہ سے ہم متعفن یورپی تہذیب کے فحش اور بیہودہ قسم کے مناظر بآسانی دیکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تنہائی میں، جس کے نتیجے میں جنسی بے راہ روی کی صورت میں جنم لینے والے ایڈز اور LGO کی بیماری ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلنے کا خطرہ ہے۔ یا رب کریم ہمیں اور تمام عالم کو ان اذیتناک بیماریوں سے محفوظ فرما، بلکہ جو بھی انسان بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔